بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جانتی ہوں اس نے اپنے آپ کو سزائے موت دی تھی۔ شمونہ نے کہا، وہ تو مر گیا، لیکن میری ذات اور روح میں عجیب سی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ میرے دماغ پر یہ خیال غالب آ گیا کہ ہر عورت یا ہر خوبصورت عورت کے ساتھ شیطان کا تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ابو مسلم رازی نے کہا تھا کہ ایک خوبصورت عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مرد کے ایمان کو سلا کر اس میں ابلیس کو بیدار کر سکتی ہے، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کا ابلیس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم نے مجھے یہ واقعہ کیوں سنایا ہے؟ مزمل افندی نے پوچھا۔ اس لیے کہ میرے دل نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے۔ شمونہ نے کہا، تم عام سے امیر زادے ہوتے تو اور بات تھی، لیکن میں تم میں کوئی ایسا جذبہ دیکھ رہی ہوں جو ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ میں ڈرتی ہوں کہ تم نے مجھے خوبصورت لڑکی سمجھ کر میری محبت کا نشہ اپنے دل پر طاری کر لیا۔ تمہیں اپنے آپ کو اس گناہ کے گناہگار سمجھوں گی۔ کبھی تو اللہ سے گلہ شکوہ بھی کرتی ہوں کہ مجھے عورت کیوں بنایا تھا۔ اگر میں تمہیں تفصیل سے سناؤں کہ میں بچپن میں اغوا ہوئی تھی تو اس عمر سے لے کر جوان ہونے تک مجھے کیسی تربیت ملی اور میں نے کیسی زندگی گزاری ہے تو تم آج بھی مجھ پر اعتبار نہ کرو۔ تم آج بھی مجھے ایک دلکش دھوکہ کہو گے، لیکن میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میری ذات میں جو انقلاب آیا ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ میں نے یہ راز پا لیا ہے کہ خدا مجھ سے اپنے عظیم اور سچے دین کے لیے کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ معلوم نہیں تم نے یہ راز بھی پایا ہے یا نہیں۔ مزمل افندی نے کہا، اللہ کی ذات باری نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میری تمہارے ساتھ یہ ملاقات جو غیر متوقع طور پر اور انہونے طریقے سے ہوئی ہے، اس کا کوئی خاص مقصد ہے، اور یہ مقصد اللہ کی ذات باری نے متعین کیا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ میں اپنے دل پر تمہیں صرف خوبصورت لڑکی سمجھ کر محبت کا نشہ طاری نہ کروں۔ نہیں شمونہ، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کوئی خاص بات دیکھی ہے، میں تمہیں وہ خاص بات بتا دیتی ہوں۔ شمونہ نے کہا، میں حسن بن صباح کو قتل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے 2 باپ قتل کروائے ہیں، ایک سگا اور دوسرا سوتیلا۔ اس نے میری ماں کو 2 بار بیوہ کیا ہے۔ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ اسلام کا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان اور اسلام کا شائدائی ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، اس نے میرے قتل کا حکم دے رکھا ہے۔ اس نے مجھے ایک شخص کے گھر میں قیدی کی حیثیت سے رکھا تھا۔ اس شخص کی بیوی کو پتہ چل گیا کہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ اس نے مجھے رات کو فرار کرا دیا اور میں امیر شہر ابو مسلم رازی کے پاس پہنچ گئی۔ یہی عزم میرا ہے۔ مزمل افندی نے کہا، یہ کام میں نے کرنا ہے۔ اگر میں اس مہم میں ناکام رہا اور مارا گیا تو یہ کام کرنے کی کوشش کرنا۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ میں فوج کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سالار امیر ارسلان حسن بن صباح کو سلطان کے حکم کے مطابق زندہ پکڑنے کی کوشش کرے گا اور پکڑ بھی لے گا، لیکن میں اسے وہیں قتل کر دوں گا۔ حسن بن صباح کے قتل کی باتیں کرتے کرتے وہ ایک دوسرے میں گھل مل گئے اور جذباتی باتوں پر آ گئے۔ شمونہ جب وہاں سے نکلی تو مزمل افندی کی محبت سے سرشار تھی۔ 3-4 دنوں بعد ابو مسلم رازی نے مزمل افندی کو بلایا۔ سالار امیر ارسلان آ گیا تھا، 500 سواروں کا دستہ آ گیا ہے۔ ابو مسلم رازی نے مزمل افندی کو بتایا، آج ہی جتنی جلدی ہو سکے روانہ ہونا ہے۔ اگر قافلہ بغداد سے نکل گیا ہو تو اس کے تعاقب میں جانا ہے۔ تم حسن بن صباح کو پہچانتے ہو، امیر ارسلان نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ تم ہمارے مہمان ہو اور ہمارے لشکری یا ملازم نہیں ہو، اس لیے یہ فرض تم پر عائد نہیں ہوتا کہ وہاں اگر لڑائی ہو جائے تو تم بھی لڑو۔ کیا آپ کو توقع ہے کہ وہاں لڑائی ہوگی؟ مزمل افندی نے پوچھا۔ ہاں، ابو مسلم رازی نے جواب دیا، تم شاید نہیں سمجھتے، جسے تم قافلہ کہہ رہے ہو اس میں حسن بن صباح کے باقاعدہ لڑنے والے آدمی بھی ہوں گے۔ میں ایک بات کہوں گا امیر شہر، مزمل افندی نے کہا، اگر بات لڑائی تک آ گئی تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ لڑنا میرا فرض ہے یا نہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ سلطان معظم نے حسن بن صباح کو زندہ پکڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن امیر شہر
حسن بن صباح میرے سامنے آ گیا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے زندہ ہی پکڑوں گا، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں۔ ابو مسلم رازی نے کہا، اس شخص کو میں بھی زندہ دیکھنا نہیں چاہتا، بہرحال میری طرف سے تمہارے لیے کوئی حکم اور کوئی پابندی نہیں۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب سالار امیر ارسلان کی قیادت میں 500 سواروں کا دستہ رے سے کوچ کر گیا۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ حسن بن صبا بغداد سے اس قافلے کو چھوڑ کر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسی روز اصفہان کی طرف روانہ ہو گیا تھا جس روز مزمل افندی میمونہ کو لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ 500 سواروں کا یہ دستہ کتنے پڑاؤ کر کے اور کتنے دنوں بعد بغداد پہنچا۔ اس دستے کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ دستہ جب بغداد پہنچا تو پتہ چلا کہ قافلے کو یہاں سے روانہ ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں۔ امیر ارسلان نے دستے کو کچھ دیر آرام دیا، کچھ کھایا پیا اور وہاں سے قافلے کے تعاقب میں کوچ کر گئے۔ جو قافلہ 3 دن پہلے روانہ ہوا تھا اس تک سوار دستے کو پہنچنے کے لیے کم از کم 2 دن تو ضرور ہی لگنے تھے۔ امیر ارسلان نے اپنے دستے کو صرف ایک پڑاؤ کرایا اور بڑی تیز رفتاری سے قافلے کے تعاقب میں گیا۔ اس روز جس روز سواروں کا دستہ قافلے تک پہنچا سورج سر پر آ گیا تھا اور قافلہ ایک ہرے بھرے سرسبز علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ 2 اونچی پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان کشادہ وادی تھی۔ امیر ارسلان اور مزمل افندی دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ ان کا راستہ ایک پہاڑی کی ڈھلان پر تھا۔ وہ ایک موڑ مڑے تو نیچے انہیں قافلہ جاتا نظر آیا۔ قافلے میں 1000 سے زیادہ لوگ تھے، چند ایک گھوڑے اور کچھ اونٹ بھی تھے۔ بعض اونٹوں پر کجاوے تھے، ان میں بھی مسافر سوار تھے۔ یہ مسافر یقیناً مالدار خاندانوں کی عورتیں تھیں۔ سالار امیر ارسلان نے اپنے دستے کو روک لیا۔ تم بھی سوچو افندی، امیر ارسلان نے مزمل افندی سے کہا، اگر ہم قافلے کے عقب سے گئے تو قافلے والے ہمیں ڈاکو سمجھ کر آگے کو بھاگ اٹھیں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ حسن بن صبا اور اس کے ساتھی اتنے ہوشیار اور چالاک ہیں کہ وہ پہاڑیوں میں بکھر کر غائب ہو جائیں گے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مزمل افندی نے کہا۔ حسن بن صبا لومڑی کی خصلت کا انسان ہے۔ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے۔ قافلے کو گھیرے میں لیا جائے۔ سالار امیر ارسلان تجربہ کار سالار تھا۔ اس نے اپنے دستے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کے کماندار کو قافلہ دکھایا اور اسے کہا کہ وہ دور کا چکر کاٹ کر اس وادی کے اگلے حصے میں پہنچے اور قافلے کو اس طرح روک لے کہ کسی کو ادھر ادھر بھاگنے یا چھپنے کا موقع نہ ملے۔ امیر ارسلان خود دوسرے حصے کے ساتھ رہا۔ اس نے ان سواروں کو اس وقت آگے لے جانا تھا جب دوسرے حصے نے قافلے کا راستہ روک لینا تھا۔ دوسرے حصے کے کمانڈر نے بلندی پر کھڑے ہو کر قافلے کے ارد گرد کے علاقے کو دیکھا۔ وہ اپنے لیے راستہ دیکھ رہا تھا۔ قافلے کو دیکھنے والے سوار پیچھے مڑے اور جس پہاڑی کے ڈھلانی راستے پر وہ آ رہے تھے اس پہاڑی سے اترے۔ پہاڑیوں کے اندر اندر وہ دور تک چلے گئے۔ امیر ارسلان نے اپنے سواروں کو اس پہاڑی سے اتارا۔ وہ بلند راستے پر اس خیال سے نہ چلے کہ قافلے میں سے کسی نے گھوم کے دیکھ لیا تو وہ سارے قافلے کو خبردار کر دے گا اور حسن بن صبا کو نکل بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ قافلہ اپنی رفتار سے جا رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں داخل ہونے سے پہلے قافلے کے 4-5 آدمی نے قافلے کو روک لیا تھا اور کہا تھا کہ اب ہم بڑی خطرناک جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہاں 3 قافلے لٹ چکے ہیں۔ ڈاکو مال و دولت کے ساتھ جوان عورتوں کو بھی لے گئے تھے۔ تمام جوان آدمی چوکس ہو جاؤ، ایک آدمی نے اعلان کیا۔ جس کے پاس جو بھی ہتھیار ہے وہ ہاتھ میں رکھے اور اگر ڈاکوں کا حملہ ہو گیا تو لڑنے والے تمام آدمی قافلے کے باہر رہیں اور عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور لوگ انہیں اپنے نرغے میں لے لیں۔ اپنے آپ پر ڈاکوں کا خوف طاری نہ کر لینا۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں پر ڈاکوں اور رہزنوں کی دہشت طاری ہو جاتی ہے اور یہ دہشت اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ دہشت زدہ لوگ ڈاکوں کے آگے بھاگ نکلتے ہیں یا ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 400 سے کچھ زیادہ نوجوان جوان سال اور 1.5 عمر آدمی قافلے سے الگ ہو گئے۔ یہ سب لڑنے والے تھے۔ اس دور میں لوگ تلواریں اس طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے جیسے عورتیں زیور پہنتی ہیں۔ ان میں زیادہ آدمیوں کے پاس تلواریں تھیں اور باقی جو تھے ان میں سے کچھ برچیوں سے مسلح تھے اور بعض کے پاس خنجر تھے۔
یہ سب آدمی قافلے کے پہلوؤں کے ساتھ کچھ قافلے کے آگے اور باقی قافلے کے پیچھے ہو گئے۔ اس طرح قافلے کو اپنے حفاظتی حصار میں لے کر انہوں نے کہا کہ اب چلو۔ دو پہاڑیوں کے درمیان کشادہ وادی سے گزرتے قافلے کی ترتیب یہی تھی۔ قافلہ لڑنے والوں کے حصار میں تھا۔ عصر کا وقت تھا جب اچانک قافلے کے سامنے سے چند ایک سوار نمودار ہوئے۔ قافلہ بہت ہی لمبا تھا۔ ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا ہی بلند اعلان تھا جو قافلے میں سے ایک آدمی نے کیا۔ ڈاکو آ گئے ہیں، ڈرنا نہیں، ہم لڑیں گے۔ ہم ڈاکو نہیں، سواروں کے کمانڈر نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا۔ بے خوف ہو کر رک جاؤ، بزدلو، ڈاکوؤ۔ قافلے میں سے للکار سنائی دی، آگے بڑھو، ہم تیار ہیں۔ سواروں کے کمانڈر نے تمام سواروں کو سامنے لانے کی بجائے یہ عقل مندی کی کہ سواروں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر چڑھا دیا اور ساتھ ساتھ اعلان کیا کہ کوئی لڑنے کی حماقت نہ کرے۔ ہم سلطان ملک شاہ کی فوج کے سپاہی ہیں، تمہیں حفاظت میں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنے میں امیر ارسلان اپنے سواروں کو لے کر قافلے کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس نے جب اپنے دوسرے کمانڈر کی یہ عقل مندی دیکھی کہ اس نے گھوڑے ڈھلانوں پر چڑھا دیے تھے تو امیر ارسلان نے بھی اپنے سواروں کو قافلے کے پہلو پر لے جانے کے بجائے ڈھلانوں کی بلندی پر رکھا۔ قافلے میں قیامت برپا ہو گئی۔ عورتوں اور بچوں کی چیخیں زمین و آسمان کو ہلانے لگی۔ سواروں کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکو نہیں، لیکن قافلے میں جو لڑنے والے جوان تھے وہ سواروں کو للکار رہے تھے۔ سالار امیر ارسلان اور مزمل افندی بلندی پر چلے گئے۔ میں سالار امیر ارسلان ہوں، اس نے اعلان کیا۔ حسن بن صبا اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ میرے سامنے آ جائے۔ حسن بن صبا، تم خود میرے سامنے آ جاؤ گے تو زندہ رہو گے، اور اگر میں نے تمہیں خود ڈھونڈ کر پکڑا تو پھر میں تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس اعلان کے جواب میں بھی دو تین جوشیلے جوانوں نے للکار کر کہا کہ وہ دھوکے میں نہیں آئیں گے اور پورا مقابلہ کریں گے۔ قافلے والوں، مزمل آفندی نے بلندی سے اعلان کیا، مجھے دیکھو اور پہچانو، میں نے تمہارے ساتھ بغداد تک سفر کیا ہے۔ میرا بڑا بھائی، اس کی بیوی اور بچے اس قافلے میں شامل ہیں۔ کیا تم مجھے بھی ڈاکو سمجھتے ہو؟ مزمل آفندی کا بڑا بھائی ان میں سے نکلا اور دوڑتا ہوا ڈھلان پر چڑھا۔ مزمل آفندی گھوڑے سے کود کر اترا اور اپنے بڑے بھائی سے بغیر ہو کر ملا۔ اس نے بھائی کو بتایا، یہ سلطان ملک شاہ کے فوجی ہیں اور حسن بن صبا کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں، وہ اس قافلے میں نہیں ہے۔ مزمل کے بڑے بھائی نے کہا، سالار محترم، میرا یہ بھائی ایک خاتون کو حسن بن صبا کے جال سے نکال کر بغداد سے نکلا تھا، تو اس کے فوراً بعد حسن بن صبا بغداد سے نکل گیا تھا۔ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کس طرف بھاگا تھا؟ امیر ارسلان نے پوچھا۔ اس قافلے کے بہت سے لوگ اس کے معتقد اور مرید ہو گئے تھے۔ مزمل کے بھائی نے جواب دیا، یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے اور غیب کی خبر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے جہاز کو بڑی ہی تند تیز سمندری طوفان سے نکال لیا تھا۔ وہ جب بغداد سے روانہ ہونے لگا تو اس کے مریدوں نے اسے گھیر لیا اور پوچھا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن اس نے سب کو روک دیا اور کہا تھا کہ اسے آسمان سے اشارہ ملا ہے کہ وہ فوراً اصفہان پہنچے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اصفہان جا کر اسے اللہ کی طرف سے ایک اور اشارہ ملے گا، پھر وہ چلا گیا تھا۔ سالار امیر ارسلان نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور نیچے اتر آیا۔ وہ قافلے کے سامنے گیا۔ مزمل آفندی اور اس کا بڑا بھائی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے قافلے کے ہر ایک آدمی کو دیکھا اور قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ قافلہ تقریباً 1 میل لمبا تھا۔ حسن بن صبا کو پہچاننے کے لیے مزمل اور اس کا بھائی ساتھ تھے۔ امیر ارسلان نے اونٹوں کے کجاؤں اور پالکیوں کے پردے ہٹا کر دیکھا اور اس طرح دیکھتے دیکھتے قافلے کے دوسرے سرے تک چلا گیا۔ چند اور آدمیوں سے حسن بن صبا کے متعلق پوچھا۔ ان سب نے بتایا کہ حسن بن صبا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کرائے کے گھوڑوں اور ایک اونٹ کے ساتھ ان جانوروں کے مالکوں سمیت بغداد سے چلا گیا تھا اور اس کی منزل اصفہان تھی۔ سواروں نے قافلے کو ایسے گھیرے میں لے لیا تھا کہ کسی کو نکل بھاگنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ سالار امیر ارسلان نے اعلان کروایا کہ قافلہ جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کروایا کہ قافلے پر ڈاکوؤں کا کوئی گروہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ یہ 500 سوار اسی علاقے میں اصفہان تک موجود رہیں گے۔
امیر ارسلان نے اپنے سواروں کو بلا کر کوچ کی ترتیب میں کر لیا اور اصفہان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے قافلہ بھی چل پڑا۔ سواروں کو اصفہان جلدی پہنچنا تھا، اس لیے وہ قافلے سے دور آگے نکل گئے اور کچھ دیر بعد بڑی پہاڑیوں کے درمیان سے بھی نکل گئے۔ علاقہ تو آگے بھی پہاڑی ہی تھا، لیکن پہاڑیاں زیادہ اونچی نہیں تھی، بعض تو ٹیکریوں جیسی تھی اور بکھری ہوئی تھی۔ ان ٹیکریوں میں سے ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آوازیں سنائی دی، جو گھوڑے کی رفتار سے دور ہٹتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑا قافلے کی طرف سے سوار دستے کی طرف دوڑتا آیا اور سالار امیر ارسلان کے پہلو میں جا رکا۔ محترم سالار، سوار نے کہا۔ قافلے میں سے ایک سوار نکلا اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ مجھے شک ہے کہ وہ حسن بن صباح کے آدمیوں میں سے تھا اور وہ اصفہان جا کر یا جہاں کہیں بھی وہ ہے اطلاع دینے گیا ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے ایک سالار آ رہا ہے۔ اس سوار کو پکڑنا ممکن نہیں تھا، اس کے گھوڑے کے ٹاپ بھی اب سنائی نہیں دیتے تھے۔ امیر ارسلان اپنے سوار دستے کو سر پر تو نہیں دوڑا سکتا تھا کہ وہ اس سوار کے ساتھ ساتھ اصفہان پہنچ جاتا۔ اس نے سوار دستے کو ذرا تیز چلنے کا حکم دیا۔ اصفہان میں ایک بہت بڑا مکان تھا جس کی شکل و صورت ایک قلعے جیسی تھی۔ حسن بن صباح کچھ دن پہلے وہاں پہنچا تھا اور اس نے احمد بن عطاش کو اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ احمد بن عطاش خلجان میں تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ بڑی لمبی مسافت تھوڑے سے وقت میں طے کر کے اصفہان پہنچ گیا۔ حسن بن صباح نے اسے سنایا کہ مصر میں اس کے ساتھ کیا بیتی تھی اور اسے قید میں ڈال دیا گیا تھا اور کس طرح وہ قید سے رہا ہوا اور جس طرح وہ مصر سے حلب پہنچا تھا، وہ ساری رودات سنائی۔ پھر پوچھا کہ اب وہ خلجان آئے یا نہیں؟ تمہیں آخر آنا ہی ہے حسن، احمد بن عطاش نے کہا، لیکن ہمارے جاسوسوں نے جو اطلاعیں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ سلطان ملک شاہ تمہیں گرفتار کرنے کی کوشش میں ہے، تم ابھی یہیں رہو۔ میرے پیر استاد، حسن بن صباح نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ لوگ مجھے بھول تو نہیں گئے؟ کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی اور کام کیا ہے؟ تم بھول جانے کی بات کرتے ہو حسن، احمد بن عطاش نے کہا، لوگ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ تم وہاں آ کر دیکھو گے۔ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کا ایلچی اب پہلے کی طرح اسی علاقے میں کہیں آسمان سے اترے گا اور جو بھی اس کا پیروکار بنے گا اسے اس دنیا میں جنت مل جائے گی۔ لوگ تمہارے نام پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں نے جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر لیا ہے جو ایک اشارے کا منتظر رہتا ہے۔ ہم بہت جلدی سلجوکیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس علاقے کی تقریباً تمام مسجدوں میں جو امام یا خطیب ہیں وہ سب ہمارے آدمی ہیں۔ وہ لوگوں کو قرآن اور احادیث کی جو تفسیریں سنا رہے ہیں ان میں ہمارے عقیدے اور خدا کے ایلچی کے نزول کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں۔ لوگ اسی کو صحیح اسلام سمجھ رہے ہیں۔ لڑکیوں کا گروہ تیار ہوا ہے یا نہیں؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ اور کیا جانبازوں کو حشیش دی جا رہی ہے یا نہیں؟ حشیش نے ہی تو ہمارا کام آسان کیا ہے، احمد بن عطاش نے کہا۔ لوگوں کو خصوصاً لڑنے والے لشکریوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہم انہیں کھانے پینے کی اشیاء میں حشیش دے رہے ہیں۔ ہماری لڑکیوں نے جو کام کیے ہیں وہ تم وہاں آ کر دیکھو گے۔ بعض قبیلوں کے سردار جو ہماری باتوں کا اثر قبول نہیں کر رہے تھے بلکہ ہمارے خلاف ہو گئے تھے، انہیں ہماری لڑکیوں نے ایسا رام کیا ہے کہ اب وہی سردار ہماری طاقت بن گئے ہیں۔ تمام مورخین نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے انسانی فطرت کی کمزوریوں اور فطری مطالبات کے عین مطابق لوگوں کے ذہنوں میں اپنا باطل عقیدہ ڈالا تھا۔ داستان گو پہلے بیان کر چکا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے آگ میں ایسی کوئی جڑی بوٹی ڈال دی جاتی تھی جس کا دھواں اور جس کی بو انسانی ذہن پر نشہ سا طاری کر دیتی تھی، لیکن لوگ محسوس نہیں کرتے تھے کہ ان کے دماغوں پر کس طرح قبضہ کیا جا رہا ہے۔ وہ بظاہر ذہنی طور پر نارمل رہتے تھے، لیکن ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے حسن بن صباح کے ٹولے کے قبضے میں چلے جاتے تھے۔ پھر اس ٹولے کے بڑے لوگ جب باطل کی بھی کوئی بات کرتے تھے تو ان کے دماغ باطل کو بھی قبول کر لیتے تھے۔